بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریہ، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 17 پیش خدمت ہے۔ انگریز 1947 کو رخصت ہوا تو وہ اپنے پیچھے اپنا پروردہ 6-7 ہزار جگیردار ملکی غدار ٹولہ، انگریز کا مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن، ان پر جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کی اجارہ داری، ان کے منتخب نمائندگان کا حکومتی ایوانوں، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کا حکومتی اداروں پر قبضہ، انگریز کا طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط کفر کا نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین کا تعلیمی نصاب، ان کی سرکاری زبان انگریزی، ان کے ایجوکیشن نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے، ان سے تیار ہونے والے انگریزی زبان کے حکومتی اسکالر، ان کے کفر کے اسکالرز کے ذریعے انگریز انڈیا کو جیل، کروڑوں عوام کو اس کا قیدی، غلام بنا کر 100 سال تک انڈیا پر حکمرانی کرتا رہا۔ انگریز اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے الیکشن کے ذریعے منتخب جاگیردار حکومتی ٹولہ، ان کا شاہی طبقہ، ان کو کنٹرول کرنے والا انگریز کا اپنا وائسرائے ہند تھا۔ جب انگریز رخصت ہوا تو اسی نظام حکومت کا وائسرائے قائد اعظم گورنر جنرل پاکستان بنا۔ ملکی امور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سپرد ہوئے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے تو پاکستان یتیم ہو گیا۔ ان کا چارج خواجہ ناصر الدین کو دے دیا جو 1948 تا 1951 تک گورنر جنرل کے عہدے پر فائز رہا۔ 1951 کو ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان کو شہید، ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا۔ افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا جو نہ عالم دین نہ سیاستدان، وہ تو انگریز کی سرکاری کلبوں کے کلچر کا سرکاری ملازم تھا۔ اس نے 1954 کو خواجہ ناصر الدین کی حکومت کو ختم، سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے حکومت بحال کر دی۔ غلام محمد نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی۔ شاہی طبقہ کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، چیف جسٹس منیر کے پاس پہنچ گئے۔ بالجبر غلام محمد کو بحال کروا لیا اور لندن جلا وطن کر دیا۔ 1953 کو اسی وقت فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا جو 1954 تا 1958 تک اس عہدہ پر فائز رہا۔ ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگایا، آج خود صدر پاکستان بن بیٹھا۔ 3 فوجی کمانڈر کے ذریعے سکندر مرزا سے بالجبر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ فیروز خان نون وزیر اعظم کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بختی، ان کی اولادوں پر مشتمل شاہی طبقہ کو مارشل لا کی حکومت کا حصہ بنایا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نامور سیاسی رہنما جناب لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین جیسے جان نثار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہجرت کرتے وقت اپنی بڑی بڑی ریاستیں انڈیا میں چھوڑی، 2 قومی نظریات کی روشنی میں اسلام کی خاطر پاکستان پہنچ گئے۔ لاکھوں فرزندان اسلام نے اپنے کھیت کھلیان
کاروبار، گلی محلے، اپنی مساجد، بزرگان دین کے مزارات چھوڑے، اپنے خاندان عزیز و اقارب سے ایسے جدا ہوئے دوبارہ مل نہ سکے۔ دوران ہجرت مسلمانوں کے قافلوں پر ہندو سکھوں کے گنڈوں نے حملے کیے، 4-5 لاکھ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید، 3-4 لاکھ بہنوں کو یرغمال بنانے، ان کے جسموں کو نوچنے، ان کی عصمتوں کو لوٹنے کے زخم، ان کو الہامی روحانی حرمتوں کی اذیتوں سے گزارنے کی تکلیفیں، ان کی درد بھری سسکیاں ہچکیاں زیر زمین اور آسمان کی فضاؤں میں چیخ و پکار کرتی سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ اسلامی آئین، نظریات، تعلیمات کے منکر اور اسلام کے دشمن فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، تمہارا بدقسمت افسرشاہی کا غلام محمد، بدبخت بد نصیب فوج شاہی کا سکندر مرزا، انگریز کے سرکاری کلبوں کے شرابی زانی کلچر کے درندوں کو پاکستان کا گورنر جنرل بنانا، آزادی کی جنگ لڑنے والے سیاستدانوں کو سرکاری ملازمین کی زیر کمانڈ دینا، ملازم طبقہ کے ذریعے اسلام اور اسلامی تہذیب کو کچلنا، مغربی کلچر کو فروغ دینا، ان کا وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید، 6 وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چودھری گار، فیروز خان کو بلا جواز وزیر اعظم کے عہدہ سے فارغ کرنا، پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانا، بد کردار عدلیہ کے جسٹس منیر کا ہر جرم کو قانون بناتے جانا، اسلامی نظام مملکت کے نفاذ کی جنگ 1951 تا 1958 تک 23 کروڑ اہل وطن، ان کے 7 وزیروں، وزیر اعظم اور فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کے افسرشاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، عدلیہ کے جسٹس منیر جیسے شاہی طبقہ کے اسلام دشمن دہشت گرد طبقہ کے درمیان جاری رہی۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر انگریز کے پروردہ ملکی غدار جگیردار ٹولہ، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے نوابوں کو حکومت کا حصہ بنایا، جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں، اس مجرم ٹولہ کو حکومتی ایوان، ان کی اولادوں کو حکومتی ادارے مہیا کر دیے۔ فوجی گن پوائنٹ پر فوجی حکومت 1970 تک پاکستان پر مسلط رہی۔ پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان فوجی جمہوریت کے ذریعے انگریزوں کا وائسرائے پاکستان بنا رہا۔ اس نے پاکستان کو افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کی زیر کمانڈ، پاکستان کی جیل کا کنٹرول، سرکاری کلبوں کے زانی شرابی شاہی طبقہ کو دے رکھا ہے۔ 23 کروڑ کسانوں کے تمام پیداوار، خام مال، مزدور کی تمام تعمیرات، کٹیا سے لے کر شاہی ایوانوں، سڑکوں، نہروں، ڈیموں تک، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں کی تعمیرات، ملک کی تمام وسائل خزائن زر مبادلہ ان کی ملکیتیں ہیں۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کے شاہی طبقہ کے درندوں نے بالجبر طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت کے ذریعے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے اور 23 کروڑ فرزندان اسلام کو محروم کر رکھا ہے، جن کو ختم کرنا دینی فریضہ ہے۔ قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کی خاطر انڈیا سے مسلمانوں نے ہجرت کی، پاکستان پہنچ کر سجدہ ریز ہوتے۔ دوران ہجرت 4-5 لاکھ فرزندان اسلام کی شہادتوں کا خون، 3-4 لاکھ بیٹیوں کو یرغمال بنانے، ان کی عصمتیں لوٹنے، ان سے اولادیں پیدا کرنے کے زخم، ان کی جسمانی روحانی اذیتوں کی سسکیاں ہچکیاں زیر زمین اور آسمان کی وسطوں میں سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ ایوب خان، تو مسلمان کے روپ میں کیسا مجرم درندہ تھا جس نے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا،
سرکاری کلبوں کے شرابی زانی سرکاری ملازمین کو حکومتی اداروں کی بجائے حکومتی ایوانوں کا گورنر جنرل لگا کر اسلام کے نفاذ کے دروازے بند کرتا رہا۔ انگریز کے مسلط کردہ مغربی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی طفافتی سودی مخلوط نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کا تعلیمی نصاب، اس کے جاگیردار ٹولہ کا نظام الیکشن، 23 کروڑ اہل وطن کو ان کا ووٹر بنانا، حق حاکمیت حق احتساب سے ان کو محروم کرنا، ان کو پاکستان میں ہی کفر کے کلچر میں کنورٹ کرنا، پاکستان کو کفر نگری بنانا۔ یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرزندان اسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے کفر کے فرعونوں، ڈکٹیٹروں، آمروں، بادشاہوں کے عدل کش نظام حکومت کے معاشی معاشرتی قتال، ظلم و جبر کی زنجیروں کو پاش پاش کیا، انسانیت پر مسلط کیا ہوا دور جہالت کا کفر کا نظام حکومت ختم، بنی نوع انسان کو نظام خلافت کی طرز حیات کی علمی روحانی روشنیوں سے رائے راست کی منزل کا مسافر، انسانی عزت و حرمت کو حیات جاب سام بخشی، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف سے معاشرے کی آبیاری کی، ادب انسانیت، خدمت انسانیت کے کردار و صفات، اخوت و محبت، اسوہ حسنہ، حسن خلق، امانت و دیانت، انسانیت کے لیے بے ضرر منفعت بخش، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، عفو و درگزر، اثار و نثار کی تعلیمات اور اخلاقیات کی شمع روشن کی، دنیا کے ظلمت کدہ میں نہ بجھنے والے رشد و ہدایت کے چراغ جلائے۔ یا اللہ، اہل وطن کو جہاں پاکستان جیسا اور حسین و جمیل خطہ ارض عطا کیا ہے، وہاں ہمیں پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔